آج میں جس مووی کو ایکسپلین کرنے لگی ہوں وہ حال ہی میں ریلیز ہوئی مووی ہے جس کا نام ہے نوپ، اور اسے ڈائریکٹ کیا ہے جاردن پیلے نے۔ جاردن پیلے اس سے پہلے بھی کئی اچھی موویز دے چکے ہیں جن کو میں جلد ہی ایکسپلین کروں گی۔ تو فلم کی کہانی 1998 میں سٹارٹ ہوتی ہے جہاں ہم ایک شو کا سیٹ دیکھ پاتے ہیں، اور اس شو کا نام ہے دا گولڈس ہاؤس، جو کہ ایک گولڈس نامی چمپینزی کے ارد گرد گھومتا ہے کہ وہ کیسے ایک انسانی فیملی میں رہتا ہے اینڈ آل دیٹ۔ کیونکہ آج گولڈی کا برتھ ڈے تھا تو آج شو کا ایک اسپیشل ایپیسوڈ رکھا گیا تھا۔ فیملی ممبرز گولڈی کے لیے گفٹس لائے تھے اور ان میں بالونس بھی تھے، اور جیسے ہی ایک بالون پاپ کرتا ہے گولڈی انسٹیبل ہو جاتا ہے اور باقی ایکٹرز پر اٹیک کرتا ہے۔ اس اٹیک میں جو بچے گولڈی کے بہن بھائی پلے کر رہے تھے، گولڈی بہن کے کیریکٹر کو بہت زخمی کر دیتا ہے، اور جو بچہ بھائی کا رول کر رہا تھا وہ سم ہاؤ گولڈی کے اٹیک سے بچ جاتا ہے۔ دین جب تھوڑی دیر بعد گولڈی نارمل کنڈیشن میں آتا ہے تو گولڈی ٹیبل کے نیچے چھپے ہوئے بیٹے کو جو سروائیو کر جاتا ہے وہ اس کے ساتھ نارمل وے میں فسٹ بمپ کرتا ہے۔ اتنی دیر میں اتھارٹیز آ کر گولڈی کو مار گراتے ہیں۔ اب یہاں سے کہانی پریزنٹ ٹائم میں شفٹ ہوتی ہے جہاں ہمیں اوٹی سینئر سے ہوتی ہے ہماری ملاقات، جو کہ ایک رونچ چلاتے تھے اینڈ بہت ہی اچھی بریڈ کے گھوڑوں کو رکھتے تھے۔ اوٹس جونیئر کا بیٹا تھا اوٹس جونیئر، جو کہ اس کام میں اپنے فادر کی ہیلپ کرواتا تھا۔ وہ فلمز وغیرہ میں شاٹ کے لیے اپنے گھوڑے پرووائڈ کرتے تھے۔ ایک دن آسمان سے اچانک کوائنز وغیرہ میٹیلک چیزیں گرنے لگ جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک کوائن اوٹس سینئر کی آئز کے آر پار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اتھارٹیز کا کہنا تھا کہ میں بھی آسمان سے کوئی جہاز وغیرہ سے سامان گرا تھا جس کی وجہ سے اوٹس سینئر کی موت ہوئی۔ خیر، اوٹس کی موت کے بعد اوٹس جونیئر اور اس کی بہن ایم اپنے فادر کا بزنس کنٹینیو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک شو کے درمیان اوٹس کا گھوڑا بے قابو ہو جاتا ہے اور اسے فائر کر دیا جاتا ہے۔ ان سب کی وجہ سے اوٹس اور اس کی سسٹر کو پیسے کی تنگی ہونے لگ پڑی تھی۔ ایم کو بس پیسہ چاہیے تھا اور اسے رونچ کی کوئی کچھ پڑی نہیں تھی۔ اسی طرح اوٹس بھی اس بزنس میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ پیسے کی تنگی کے باعث اوٹس اپنے گھوڑے آہستہ آہستہ سیل کرنے لگ جاتا ہے ٹو آل نیئر بائی تھیم پارک۔ اس تھیم پارک کا نام تھا جوپیٹرز کلیم، اور اسے رکی جوپ نامی پرسن چلا رہا تھا۔ جوپ وہی بندہ تھا جو 1998 میں گولڈی کے اٹیک سے سروائیو کر جاتا ہے۔ جوپ لوگوں کو اپنی کہانی بہت ہی ڈرامیٹک وے میں سناتا تھا، اور اس طرح اس نے بہت پیسہ کمایا تھا۔ جوپ اوٹس کو آفر کرتا ہے کہ وہ اپنا فارم جوپ کے آگے سیل کر دے، لیکن اوٹس اس سے ایگری نہیں کرتا، بٹ ایم اوٹس کو کنونس کرنے کی ٹرائی کرتی ہے۔ اس رات اوٹس کے گھر میں کچھ عجیب ہوتا ہے۔ اوٹس کا ایک گھوڑا بے قابو ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ اس کے گھر کی لائٹس فلکچویٹ ہونے لگتی ہیں۔ اوٹس اپنے گھوڑے کی تلاش میں فارم کے آس پاس گھومنے لگتا ہے اور اس کا گھوڑا اچانک کہیں غائب ہو جاتا ہے، اور اوٹس کو آسمان میں یو ایف او جیسا کچھ دکھائی دیتا ہے۔ شاید یہ وہی یو ایف او تھا جس کی وجہ سے اوٹس سینئر کی موت ہوئی تھی، کیونکہ یہ چیزوں کو اپنے اندر لے لیتا تھا اور ریمیننگ کو پھینک دیتا تھا۔ اوٹس جب یہ بات ایم کو بتاتا ہے تو ایم بہت ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے، حالانکہ فادر کی ڈیتھ کی ریزن جان کے اسے پریشان ہونا چاہیے تھا۔ خیر، وہ اوٹس کو اس بات پہ کنونس کرتی ہے کہ وہ اگر اس یو ایف او کی پک لیں گے تو وہ بہت فیمس ہو جائیں گے اینڈ ریچ ہو جائیں گے۔ دین نیکسٹ ڈے وہ دونوں کیمراز بائی کرنے کے لیے سپر مارکیٹ جاتے ہیں اور وہاں سے کچھ کیمراز لیتے ہیں۔ کیمراز انسٹال کرنے کے لیے ان کے ساتھ اینجل نامی بندہ آتا ہے، اور جب وہ یو ایف او کی سٹوری سنتا ہے تو وہ بھی ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے۔ اس رات اوٹس کو اگین آسمان پہ موومنٹ فیل ہوتی ہے، بٹ جیسے ہی وہ یو ایف او کسی الیکٹرانک ڈیوائس کے پاس آتا ہے تو وہ الیکٹرانک ڈیوائس بند پڑ جاتا ہے۔ دین اس کی وجہ سے وہ کوئی بھی پک نہیں لے پاتے۔ ان کے پاس جو بیک اپ کیمرہ تھا، بٹ بائی چانس اس پر کہیں سے پیمنٹس آ کر بیٹھ جاتا ہے جس کی وجہ سے فوٹیج کلیئر نہیں آتی۔ اینجل بھی ایکسائٹمنٹ سے ان کے گھر آ جاتا ہے۔ دین وہ نوٹس کرتے ہیں یو ایف او 6 منتھ سے اپنی جگہ سے موو نہیں ہوا۔ جی، یو ایف او 6 منتھ سے یہیں پر تھا اور اپنا شکار کر رہا تھا۔
یہاں اوٹس اپنا دماغ لگاتا ہے اور یہ پتہ لگواتا ہے کہ جوب کو اس یو ایف او کے بارے میں پتہ تھا۔ جوب پہلے سے ہی اس یو ایف او کے بارے میں جانتا تھا۔ جوب اس یو ایف او کو ایز اے بزنس استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ وہ آڈینس کے سامنے اس یو ایف او کو ہارس ایز اے فوڈ دیتا ہے، جس سے آڈینس ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے۔ آج بھی جوب کا ایک شو ہوتا ہے اور اوٹس اس شو میں پہنچتا ہے۔ آج یو ایف او ایک ان یوزول ایکٹ کرتا ہے۔ ویسے یو ایف او ایک ہی ہارس کو کھاتا تھا، بٹ آج وہ پورے آڈینس کو ہی کھا گیا۔ سم ہاؤ اوٹس اس اٹیک سے سروائیو کرتا ہے، بٹ جوب اور باقی سب اس یو ایف او کا کھانا بن گئے تھے۔ چونکہ دن کی روشنی میں اوٹس نے اتنے قریب سے اس چیز کو دیکھا ہوتا ہے، تو وہ جان پاتا ہے کہ یہ کوئی ایلین اسپیس شپ نہیں بلکہ یہ کوئی کریچر ہے جو کہ ہیومن، ہارسز ایٹسٹرا کو کھاتا ہے۔ اینڈ اگر آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ آپ پہ ضرور اٹیک کرتا ہے لائک اے اینیمل۔ دین اس رات یہ کریچر اوٹس کے گھر آ کے کافی توڑ پھوڑ کرتا ہے کیونکہ اس کو میٹ چاہیے تھا۔ جب اس نے اتنے لوگوں کو کھایا تھا تو اس نے ایک میٹر ہارس کے اسٹیچو کو بھی کھا لیا تھا، جو کہ وہ ڈائجسٹ نہیں کر پایا تھا، جس سے اس کو کافی ڈیمیج ہو رہا تھا۔ دیٹس وائی وہ اوٹس کے گھر میں بہت خون خرابہ کر رہا تھا۔ چونکہ اوٹس ہارسز کو ٹرین کرتا ہے، سو وہ اس کریچر کے بیہیویئر کو سمجھنے کا بولتا ہے۔ وہ لوگ اس کریچر کا نام جین جیکٹ رکھتے ہیں، جس کو ہم جے جے بولیں گے۔ دین وہ لوگ سوچتے ہیں کہ جے جے کی پک الیکٹرانک کیمرہ سے نہیں لے سکتے کیونکہ وہ جیسے ہی اس کے پاس آتا ہے الیکٹرانک ڈیوائسز بند پڑ جاتی ہیں، سو وہ ایک نارمل کیمرہ سے پک لینے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک ہالس نامی بندے کی ہیلپ لیتے ہیں۔ یہ فیلڈس میں ہر جگہ الیکٹرانک گیجٹس لگا دیتے ہیں سو یہ جے جے کی لوکیشن کا پتہ لگا سکے۔ یہ پلان بناتے ہیں کہ اوٹس جے جے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا، یہ لوگ پک بنا لیں گے اینڈ ایم گھر سے اس سب کو آپریٹ کرے گی۔ پلان واز آل سیٹ۔ دین اوٹس اپنے ہارس پر باہر جاتا ہے، بٹ وہاں پر اچانک ایک رپورٹر اپنی الیکٹرک بائک پر آ جاتا ہے۔ ایم اس رپورٹر کو فیلڈس میں جانے سے روکتی ہے، منع کرتی ہے، لیکن وہ رپورٹر اندر گھس جاتا ہے اینڈ اچانک اس کی بائک بند ہو جاتی ہے۔ دیٹس مین جے جے وہاں پہنچ چکا ہے۔ اوٹس جتنی دیر میں وہاں جا کر رپورٹر کو سیو کرتا اتنی دیر میں جے جے اس کو کھا جاتا ہے اور ہوسٹ اس سین سے اتنا ہپنوٹائز ہو جاتا ہے کہ وہ اوپن میں آ کے سب ریکارڈ کرنے لگ جاتا ہے اینڈ جے جے اسے بھی کھا جاتا ہے اور اس کی بنائی گئی فوٹیج ضائع ہو جاتی ہے۔ اینجل سم ہاؤ اپنے آپ کو سیو کرتا ہے اینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ جے جے اچانک اپنی شیپ چینج کر لیتا ہے۔ جے جے اب سب کو مارنا چاہتا تھا اور ایسے میں اوٹس اسے اپنی طرف بلاتا ہے۔ موقع پا کر ایم اسی رپورٹر کی بائک لے کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے، جو کہ جے جے کے دور جانے سے ورک کرنے لگ پڑتی ہے۔ وہ جوپیٹر پارک میں جا کر وہاں ایک بڑے سے بالون کو ہوا میں چھوڑ دیتی ہے، جسے جے جے ایک بڑا انسان سمجھ کے کھانے کے لیے آ جاتا ہے، بٹ یہ بالون پھٹ جاتا ہے، جس سے ہم جے جے کو پھٹتے ہوئے دیکھ پاتے ہیں۔ اٹس مین کہ جے جے اب ختم ہو چکا ہے اور ایم کے پاس پروف کے طور پر جے جے کی پک تھی۔ مووی کے اینڈ پر ہم اوٹس کو اپنے گھوڑے پر فارم پر باہر دیکھ پاتے ہیں اور مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔ آئی تھنک دس مووی از آل اباؤٹ گریٹ۔ جیسا کہ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ رکی اپنے ساتھ بچپن میں ہوئے اتنے واقعے کو ایسا کیش کرتا ہے کیونکہ اس کو پیسہ چاہیے تھا۔ اسی طرح اوٹس اور ایم کی نیت کچھ الگ نہیں تھی اور بوم، یہاں پر ہماری کہانی ختم ہو جاتی ہے اور ہم اس سے ایک بہت اچھا سبق سیکھتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔